السلام علیکم، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اقبال اینڈ قرآن سیریز کا آج لاسٹ ڈے ہے اور ایک نہایت ہی دلچسپ موضوع کے ساتھ میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا موضوع قرآنی آیت وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ۔ ترجمہ ہے اس کا، آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، کہہ دو جو زائد ہو۔ اقبال کہتے ہیں جو حرف کل العفو میں پوشیدہ ہے اب تک، اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار۔ اس کلام میں اقبال نے جو قرآنی آفاقی موضوع اٹھایا ہے وہ ہے کل العفو۔ اب کل العفو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ کہ اے پیغمبر آپ سے وہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، بس آپ ان کو کہہ دیجئے کہ جو آپ کے پاس ضرورت سے زائد چیز ہے اس کو خرچ کر دیں۔ تو یہاں پر علامہ اقبال نے فرمایا کہ جو اسلامی اصول ہے، آفاقی قرآنی اصول ہے، معاشی اصول ہے، وہ یہ ہے کہ ضرورت سے زائد چیز کو خرچ کر دینا چاہیے، یعنی مال و دولت کو جمع کرنا، ذخیرہ اندوزی کرنے کی یہاں پہ پابندی لگائی گئی ہے، اور یہ موٹیویٹ کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو کہ وہ اپنی ضرورت سے زائد چیزوں کو خرچ کر دیں۔ تو اب یہاں پہ ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، ضرورت سے زائد چیز کو کون سی ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو ہر انسان کی الگ الگ ضروریات ہیں، ہر انسان کی اپنی ضروریات ہیں، جس کا جو کام ہے اس کام کے مطابق اس کی ضروریات اسے اسی طرح کی ضروریات بھی پیش آتی ہیں۔ ہر فرد کی اپنی ضروریات ہیں، جس بندے کے نزدیک ضرورت کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اس کے مطابق اپنی چیزیں رکھے اور باقی کو خرچ کر دے۔ ایک چیز فرض ہے اور وہ ہے کہ زکوٰۃ وہ آپ کو دینی ہوتی ہے سال کے بعد لینی، لیکن اس کے علاوہ جو بھی ضرورت سے زائد چیزیں آپ کے پاس ہیں وہ ہمیں خرچ کر دینی چاہیے، مثلاً کپڑے ہیں، روٹی ہے، مکان ہے، گاڑی ہے، وہ جو بھی ہے آپ کے پاس ضرورت سے زائد چیز اسے خرچ کر دینا چاہیے۔ حتیٰ کہ اگر ایک پیج بھی آپ کے پاس اضافی ہے، ایک پین بھی آپ کے پاس اضافی ہے تو وہ بھی آپ کو خرچ کر دینا چاہیے، وہ اس کو دے دینا چاہیے جس کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کا معاشی اصول ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے کلام کے اندر بیان کیا ہے۔ تو اگر ہم تھوڑا اسلامی یعنی مسلمانوں کی تاریخ میں دیکھیں تو جو ضرورت کی ڈیفینیشن ہے وہ ڈیفرنٹ کی گئی ہے، ہر انسان نے اپنے فہم کے مطابق اس کی ڈیفینیشن کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو زکوٰۃ کی ایک حد لگا دی ہے نا کہ جس کے پاس جتنی اماؤنٹ ہوگی وہ سال کے بعد اسی کے مطابق آپ پر زکوٰۃ فرض ہے اور آپ کو وہ دینی پڑے گی، لیکن کل العفو یہ ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جو فرسٹ کیلف کی اپنی ڈیفینیشن ہے کل العفو کی، سیکنڈ کیلف کی اپنی ڈیفینیشن ہے، تھرڈ کیلف کی اپنی ڈیفینیشن ہے کل العفو کی، اور سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کی اپنی ہے، یعنی کوئی گھر کا آدھا مال رکھ رہا ہے، کوئی وہ بھی نہیں رکھ رہا، اور کوئی جو ہے اپنا 2/3 دے رہا ہے، یعنی ہر ایک کی اپنی ڈیفینیشن ہے۔ تو آج کی آیت میں ہم اپنے اوپر دیکھیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمیں ضرورت کیا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک چیز جو وہ پرائمری کے بچے کی ضرورت ہے تو وہ میٹرک کے پرائمری کے بچے کی ضرورت نہیں ہے وہ، لیکن وہ میٹرک کے بچے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ یعنی ضرورت کو سمجھنا ہے کہ ہر انسان کی اپنی اپنی ضروریات ہیں، اور ضرورت سے زائد اگر آپ کے پاس چیزیں ہیں تو اس کا یہ حکم ہے کہ قرآن میں یہ حکم ہے کہ اس کو خرچ کر دینا چاہیے۔ تو جس میں قرآنی آیت میں اقبال ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں خرچ کر دینی چاہیے وہ ضرورت سے زائد چیزیں، اور جمع کرنے پر بھی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے کہ اگر آپ ضرورت سے زائد چیزوں کو جمع کرتے ہیں تو آپ دوسروں کا حق مار رہے ہیں۔ اسی لیے انسان کو اپنی ضرورت کی حد تک رہنا چاہیے، مال و دولت کے حساب سے اسے حد میں رہنا چاہیے، یعنی کہ مال و دولت کے بغیر تو سروائیول مشکل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز درویشوں کی طرح ختم کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ یہ کہا کہ ضرورت کی چیزیں رکھیں اور ضرورت سے زائد چیزوں کو خرچ کر دیں۔
تو اگر ہم اقبال کی ایک اور ٹرم ایک ڈیفینیشن کے مطابق دیکھیں تو اقبال کا جو ایرا ہے وہ سوشلسٹ اشتراکی انقلاب کا دورہ ہے، جس میں سوشلسٹ اشتراکی انقلاب آیا، اور سوشلسٹ اور اشتراکی انقلاب تھا، اس کی فلسفی یہ تھی کہ یہ جو سرمایہ دارانہ اور جگیردارانہ نظام ہے، یعنی کہ سرمایہ دارانہ نظام یہ ہوتا ہے کہ جس میں دولت جمع کی جاتی ہے، اور جگیردارانہ نظام یہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک بندہ بہت ساری زمین رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حد نہیں ہوتی اس بندے کے پاس کتنی زمین ہے، یعنی ایک بندہ پورے شہر کا بھی مالک ہو سکتا ہے۔ اس کے الٹرنیٹ اگر ہم سرمایہ دارانہ اور جگیردارانہ نظام کے الٹرنیٹ ایک نظام دیکھیں تو وہ سوشلزم کا، اشتراکیت کا نظام ہے، جس کی ہر طرف چرچے تھے اس ٹائم۔ تو اقبال نے اس وقت یہ کہا کہ اگر آپ سرمایہ دارانہ اور جگیردارانہ نظام سے متنفر ہو کر سوشلزم یا سوشلسٹ نظام کو مانیں گے تو یہ آپ کی خیالی ہے، اور دنیا میں اس سے اچھا بھی ایک نظام موجود ہے جو اسلام کا نظام ہے، قرآن کا نظام ہے، یعنی آفاقی نظام ہے۔ اگر ہم قرآن کے آفاقی نظام پر غور و فکر کریں تو ایک لفظ اول الالف کے اندر یہ ساری چیزیں پوشیدہ ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ قرآن اتنے بہترین انداز میں انسانوں کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ انسان خود خرچ کرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے، اس سے ضرورت سے زائد چیزیں چھینی نہیں پڑتی، بلکہ وہ خود بخود اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہے، سوائے زکوٰۃ کے وہ واجب ہے اور وہ چھینی جا سکتی ہے اسٹیٹ کی طرف سے اگر کوئی ادا نہیں کر رہا۔ اسی طرح مثلاً صدقہ خیرات، جنت جہنم کا کنسیپٹ، صدقہ جاریہ کا کنسیپٹ، یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ خرچ کریں، ضرورت سے زیادہ چیزوں کو خرچ کریں۔ امید ہے کہ آج کے اس ٹاپک کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر کچھ سمجھ نہیں آیا تو پوچھ سکتے ہیں۔